زمین تے چلدا ویکھ کے نا پٹن لگ پے ہماری طرح نہ ہوتے تو کھاتے پیتے کیوں چلتے پھرتے کیوں حضور نے فرمایا سونیا لا مکان تے آ جا آپ خوش ہیں اس بات پر لا مقام پہ آ جا میں نے عرض کی یا اللہ عجیب بات ہے کبھی ان کو زمین پہ جلوہ گر فرمایا کبھی لا مقام پہ بلایا فرمایا وہ میرا حبیب ہے میں شرک پسند نہیں کرتا کہ کوئی کمینہ محمد کو میرا شریک کہے وہ ہے حبیب اور میری یہ عادت نہیں ہے بزرگوں کی بات اپنے کھاتے ڈال لوں غزالی زمان امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے چٹ لکھی کہ سنی بڑا ظلم کرتے ہیں نبی کو خدا کا شریک بنا دیتے ہیں اب ذرا حوصلے سے یہ بات سننا غزالی زمان نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ ہم اپنے نبی کو خدا کا شریک بنا کے اپنے نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتے میں احتیاط کرتا ہوں تقریریں سننے سے خطرناک تقریریں لیکن ایک دفعہ میں نے سنا تو ایک مولوی کی تقریر میں شرک بدعت شرک بدعت شرک میں کہ بلے بھائی بلے نال ہی مینوں عربی دا مقولہ یاد آیا کلو انائن یترشح بما فیہ بھانڈے چوں وہی کچھ نکلدا ہے جڑا وچ ہوے میں کہ ظالما ایڈا شرک دا بھرے ہیں ایڈا بدعت دا بھرے آ غوث پاک دی 11ویں کھا تاکہ شرک نکلے تے عشق آوے بدعت نکلے تے سنت آوے چلے میں جو بات کر رہا تھا وہ بات کرتا ہوں میرے نبی کو کبھی زمین پہ چلایا کبھی لا مقام پہ حکمت کیا ہے فرمایا محبوب زمین پہ چلا کر کوئی تجھے خدا نہ کہہ سکے لا مقام پہ آ جا کوئی اپنے جیسا نہ کہہ سکے اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ساتھ موت متصف ہوئی موت آئی حضور کے دامن کو اس نے چوما لنگر دیکھیے بزرگوں کے لنگر کی برکت بھائی موت نے نبی کے دامن کو چوما میرا ایک بالکل محبت بھرا جملہ سن لیں جی پھر نبی پاک نے ہمیشہ زندہ رہنا تھا تو موت آئی کیوں فرمایا موت بھی مخلوق ہے اور میرا نبی ہے تمام مخلوق کے لیے رحمت رب نے کہا موت دامن یار چوم کے حصہ لے لے حیات محمد میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور اب میرا اگلا جملہ سنیے موت نبی کے دامن سے وابستہ اس لیے ہوئی تاکہ لوگ مرنا مصیبت نہ سمجھے موت بھی محمد کی سنت بن جائے اچھا وہ جملہ وہیں کا وہیں نہ رہ جائے جس کی گزرگاہ کو قیامت نہ مٹا سکے یہ امام حسین کے بچوں کی مزار ہے اور یہ شہزادے ہیں ان کے میں عظمت حسین پر جو جملہ کہنے لگا ہوں اور مجھے حقیقتاً یہ میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں حضرت صاحب کی تائید میرے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ چلو میں بھی طالب علم ہوں ادھر دیکھیے میرے طرف جو جملہ کہہ رہا ہوں جس کی گزرگاہ کو قیامت نہ مٹا سکے یزید پلید غلط فہمی میں مبتلا تھا وگرنہ وہ یہ کمینہ سمجھ جاتا کہ جس کے قدم چومنے والی گزرگاہ کو قیامت نہیں مٹا سکتی اس محمد کی بوسہ گاہ کو یزید کیسے مٹائے گا اور اب میں بات کو سمیٹوں بھی صحیح میرے پاک نبی نے حسن پاک کو سونگا حسین پاک کو جی جنت کی خوشبو میں نے کہا جنت تو حضور کی گزرگاہ کی خوشبو سونگے جی پھر آقا کس کی خوشبو سونگتے تھے میں نے کہا مولانا اکثر آپ عظمت اہل بیت کی حدیثوں پہ جلد بازی سے کام لیتے باقی ہر جگہ نکات یاد آتے ہیں یہاں آپ کے بالکل نقطہ ہی لگ جاتا ہے میں نے کہا حدیث ہے ہمارے ہاں نیا حضور نے فرمایا وہ دونوں میرے پھول ہیں یہ کہنے کے بعد بھی آپ میں سے جو سبحان اللہ نہ کہہ سکا اس کا اپنا مقدر فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں مطلب کیا ہے ارے پھول گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی آتی ہے پھول محمد عربی کا ہو تو خوشبو محمد عربی کی آتی ہے اگر یہاں میرے پاس پھول ہوتا گلاب کا تو میں فائدہ اٹھاتا اگر ہو قریب تو کوئی مجھے دے دے یہاں مزار پہ پھول نہ ہوں گے تو اور کہاں ہوں گے اسی لیے تو لوگوں کو پھول پسند نہیں ہے کہ یہ کام ہی سنیوں کے آتے ہیں ادھر دیکھیے میری طرف یہ ہے پھول
گلاب کا پھول، یہ کون سا پھول ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے تو انہوں یہ بھی پتہ ہے یہ گلاب کا پھول ہے۔ کس چیز کا پھول ہے؟ یا اللہ جڑا بولے مرن تو بعد بھی محمد عربی دا صدقہ اس نوے پھول نصیب ہو۔ اے خدا دا واسطہ جے میں تانوں نہ سیداں دا واسطہ، صحابہ دا، اہل بیت دا واسطہ دے کے کہن لگا باہر کوئی درندہ درندہ لب جائے تو دے آنکھیں نہ لگا کرو۔ فورن پتہ کیا کریں؟ عمل ہی بچائیں گے جی، عمل ہی بچائیں گے، اسی تے تباہ ہو گیا۔ میں کہ تباہ او سی جنوں بچان واسطے میرا مصطفیٰ نہ ہو سی۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں برے کاموں سے نفرت کرو، اچھے کام کرو، پر نجات کا سہارا محمد عربی کو ماننا۔ اچھا یہ پھول ہے، میری طرف دیکھیں اور میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ یہ گلاب اندر سے گلاب ہے تو باہر سے بھی، جنہوں نے پھول ویکھن دا شوق کوئی نہیں وہ تھلے منہ کر لو۔ تے اللہ تعالیٰ انہاں اہل سنت دے مجمع تے سپرے کرنے نے بھی عقل دے وے۔ جے حضور دے ذکر نال خوشبو نہیں ہونی تے 2 نمبر پانی نال کتھوں ہونی ہے؟ اینو بہا دیو، بہا دیو۔ میں ایڈی سونی گل پیا کرنا تو پانی دبی ہونا ہے۔ کائنات دیاں ساریاں خوشبوواں ایک پاسے، مجمع عقیدت نال حسین دا نام سن لوے اس خوشبو نے تے مر کے بھی نہیں مکنا۔ سنی لوگ اپنا وکرا کام دبی رکھ دے ہو۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ گلاب اندر سے بھی گلاب، باہر سے بھی گلاب، خوشبو بھی گلاب والی، رنگت بھی گلاب والی، ظاہر بھی گلاب والا، باطن بھی گلاب والا، اتوں گلاب وچوں گلاب۔ اور ذرا کیوں انہیں آکے پھولے گلاب دا، پھولے گلاب دا میں ویکھنا چاہنا نہ کڈے نوکر بیٹھے ہو۔ میں بعض دفعہ اہل بیت دا ذکر ہوئے نا تو مجمع وچ کوئی مولوی سڑ کے بیٹھا ہوئے نا، میں کہ پترے جہنم میں جا کے ہتھ کڑی کھلنی ہوں۔ ائمہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ نے کہا تھا ہمارے دشمن کے لیے کوئی اور سزا نہ ہو، یہ تھوڑی ہے کہ وہ محمد کے گھرانے سے جلتا ہے۔ میں نے حضرت فقیہ اعظم کے صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا بشیر فردوسی بھی استاد کہہ رہے تھے اور ہم بھی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ جنہوں نے فقیہ اعظم کا لنگر کھا کے پڑھا ہے۔ اے حیا والے شاگردوں کو استاد کا گھرانہ نہیں بھولتا، بے غیرتی امتی ہوگا جسے محمد کا گھرانہ بھول جائے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جی تم علی علی کیوں کرتے ہو؟ میں کہا حد ہو گئی، بندہ کسی صحت مند بندے کو پوچھے تو ٹھیک ٹھاک کیوں ہے، اور داستے تو بیمار کیوں ہے؟ کمینے ہم سے پوچھتے ہو علی علی کیوں کرتے ہو؟ تم یہ بتاؤ نا علی سے چلتے کیوں ہو؟ ہم سے پوچھتے ہو حسن و حسین کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تم یہ بتاؤ چلتے کیوں ہو؟ میں برملا یہ بات کہنے لگا ہوں، مصطفیٰ کے نالین کی توہین کرے اگر وہ کافر ہے، اس کتے کو میں کبھی مومن نہیں کہوں گا جسے نہ محمد کا حسن برداشت ہو نہ حسین برداشت۔ نالے میں نے ایک گل آ گئی ہے جڑی آ جائے میں کدے نہیں چھڈی۔ اے طلباء بیٹھے نے، میں سلام پیش کرنا انہاں دے علم پڑھیا ہے نا، گوڈے ٹیک کے پڑھے ہے، جڑا گوڈے ٹیک کے علم پڑھے اس عالم نو سلام۔ تے اے صرف وہ بندے، چونکہ حضرت صاحب بھی میں پہلے کیا مولا مرتضیٰ دے فقیر، میں انہاں دی کتاب اکثر پڑھنا تے اے نہیں کہ میں نے بھول جاندی ہے، میں بار بار اس واسطے پڑھنا کہ وظیفے شامل رہے، ذکر علی وظیفے میں شامل رہے، میرے بالکل نال رکھی ہوتی ہے۔ میں آج اظہار کیتا ہے، انہوں نے اپنے جلسے بھی کدے اظہار نہیں کیتا، کوئی اور مطلب نہ سمجھے، لیکن آج میرا جی کر گیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں اور اسے بڑے پیار سے سنیے، میں مولا کائنات کا ذکر صرف جلسوں میں نہیں کرتا، رات کو بھی خود پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں میں اسے علمی نہیں سمجھتا جس کا رابطہ علی سے نہ ہو، اور میں اسے طریقت ہی نہیں سمجھتا جس کا تعلق علی سے نہ ہو۔ کو گل کرنے والی بندہ طریقہ تے منہ مارے تے علی برداشت نہ کرے۔
میں اگلی گل کرن لگا انہاں شاہ صاحب کول پڑھیا شاہ جی مبارک خدا دی قسم اے ہو جے پیر اللہ سانو دے جڑے لوکاں نو مرید بھی کرن تے جڑا ہتھے چڑھ جائے انہوں پڑھا بھی چھڈن میں تے اگلے دن حضرت فقی اعظم رحمت اللہ علیہ کے سالانہ جلسے عرس مبارک پر اور اکثر میں کہتا ہوں آج کل لوگ کہتے ہیں جی سائیاں دی نظر پہ جائے تے مڑ پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے میں کہنا یا اللہ اکھاں کڈ لے جڑیاں پڑھن جوگا نہ چھڈن انا کر انہاں ظالماں نو جڑے پڑھن جوگا نہ چھڈن اکھ او وے پہ جائے تے بندہ پڑھن شروع کر دے گا اے دے تے سبحان اللہ تواڈے کول نہیں آکھیا گیا آکھو بھی نہ اچھا انہاں پڑھیا کتاب ویکھ کے حضرت صاحب نے پڑھایا میں جس گل تے آکھن لگا مینوں حضرت کولو بھی لنگر لبنا ہے اس گل تے لنگر دعا والا کوئی اور نہ سمجھیا جائے ہاں دعا دا لنگر سب تو بڑا لگا بعض بازاری خطیب ہوتے ہیں جی آپ کی ذرا توجہ آپ کا ذرا لنگر چاہیے میں ذکر کراں حسن حسین دا تے میں تے بڑا گھٹیا کمیاں کہ پھر اپنے آپ نو بھوکا بھی سمجھا میرے تے بچیاں دی روٹی زہرا پاک تے کمی ہون تو لگدی ہے میرے دل دے تین وال بھی بند نے بی پی بھی ہے شوگر بھی ہے میں ساری رات ستا بھی نہیں اے میں تھوڑے اگے ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا حشر دیاڑے میری ایک گواہی دے دینا کہ منظور العارفین دے قدمیں بہ کے سادات دے جرمٹ بہ کے فقیہ اعظم دے جانشین دے سامنے کہندا سی میرے بخشیجن دی کوئی اور امید تے نہیں ایک ہی ہے کمیاں سیدہ زہرا دے بچیاں دا مینوں مولوی ہن تے ایڈا کوئی مان نہیں خطابت تے بھی کوئی مان نہیں میرے سر تے قرآن رکھو خطابت رد ہو سکتی ہے مولویت رد ہو سکتی ہے تقریر رد ہو سکتی ہے اللہ زہرا دا کمی ہونا رد نہیں کرے گا اگر قبر و حشرت ذلیل ہون تو بچنا چاہتے ہو اولاد محمد دے کمی بن جاؤ میرا نبی تہاڈی اوقات نہیں ویکھے گا زہرا دی ذات ویکھے گا جڑے جڑے ہے وہ کمی اونچی آواز نال بولو اور زور نال بولو اچھی بولو تے میں انہاں بدبخت لوگاں نو جڑے میری سنیت نو بدنام کرتے ہیں جڑے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ذکر سے سنیت کو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسے کہتا ہوں اپنی مخصوص سنیت کو لے جا اپنی قبر میں مجھے وہ سنیت چاہیے جس کے ماتھے کا جھومر علی ہو اگر آپ کا بھی یہی موڈ ہے تو اونچی آواز سے بولیں جڑا جملہ میں آکھنا چاہنا نا بھائی جان وہ اگر جملہ تو انہوں سواد دے تو پھر بولنا تو انہوں پتہ چلے گا کہ زہرا پاک دے کمی نو لنگر کس طرح ملتا ہے کائنات پڑھ دیے علم کتاباں ویکھ کے میرے حسن تے حسین نے علم کتاب تو نہیں پڑھیا نبی دی زبان منہ وچ لے کے علم چوپے آئے تو انہوں قسم لگے جڑا اس گل تے نہ بولے نہ اچھی بولو اچھی بولو اچھی مولا کائنات سے کسی نے کہا تھا مولا مرتضیٰ اتنا علم کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا میں نے غسل دیا نبی پاک کو نبی پاک کی پلکوں کے ساتھ پانی جمع ہوا میں نے اس پانی کو چوسا اللہ نے اتنا علم عطا کر دیا علی المرتضیٰ اس پانی کو چوسے تو اتنا علم آ جائے خدا ہی جانتا ہے علی کے شہزادے وہ ہیں کہ حسن کے منہ میں بھی نبی کی زبان حسین کے منہ میں بھی نبی کی زبان میں تے اس جملے دا لواں گا سواد ڈوگر بھائی اللہ تنو خوش رکھے میں کہ بلا اس بندے دی محبتاں دا مقروض ہاں ایڈا پیار والا بندہ اللہ اس نو وسطا رکھے آمین ہی کہہ چھڈو ضرور انہاں دی تقریر تے آمین کہنی کہ میری دعا تے کہہ چھڈو آمین اللہ انہاں نو وسطا رکھے تے نالے گل سنا مینوں تاں چنگا لگدا ہے ابا بھی خوش بخت سی انہیں کہا جا پتر تیرا نام ہی ملازم حسین رکھے تے ملازم حسین دا مطلب ہے حسین دا نوکر تے نامہ اعمال دے اتے ملازم حسین لکھیا ہوئے
تواڈے کولوں نہیں بولیا گیا، نہیں بولیا گیا، رہ گئے ہو اتنے لکھیا ملازم حسین گواہ لے آن دی تے ضرورت ہی نہیں، اے تے مقدمہ والا بندہ ہے۔ اچھا ہن میری گل سنو، نبی پاک علیہ السلام نے حسن پاک دے منہ مبارک وچ بھی اپنی زبان، حسین پاک دے منہ مبارک وچ بھی اپنی زبان یہ پتہ نہیں یار تہاڈی طبیعت کی ہوگی جڑی میری طبیعت لگی ہو کہنے لگا یہ مطلب ہے حضور نے دس دیتا ہے اسی ہے تے تین نہ پر زبان ساڈی ایکو ہی ہے۔ جنہاں نو خوشی ہوئی ہے اچھی آواز نال بولو، ایڈے کادے پریشان ہو، اچھی بولو اچھی۔ جو حسنین کی زبان وہ شاہ ثقلین کی زبان۔ لو یہ ہوں سواد لو، 5:30 بجے ڈوگر صاحب کا خطاب بھی کرانا ہے، اتنے تو ٹائم نہیں ہو گیا، لو یہ تو اتنے ہو گیا، چلو یہ 2-3 منٹ کی گل ڈوگر سے میں کر لوا، اور تو خدا دا بندہ ہے نہیں کہنا اسی بھی تو سننا چاہتے ہیں نا۔ یہ ڈوگر صاحب بڑی محبت والا بندہ ہے، بڑی محبت والا بندہ ہے۔ اے میرے وال ویکھو، اے میں گل کر رہا سا پھل، اندروں بھی گلاب، باہروں بھی گلاب، اتوں بھی گلاب، وچوں بھی گلاب، رنگت بھی گلاب والی، خوشبو بھی گلاب والی۔ ہن اس پھل نو اتنے رہن دیو، اس پھل دی گل کریے نا جنہ پھلاں دے پاسے چلے سا، ظاہر مصطفیٰ والا، باطن مصطفیٰ والا، صورت مصطفیٰ والی، سیرت مصطفیٰ والی، رنگت مصطفیٰ والی۔ اچھی آواز نال بولو اچھی، رنگت مصطفیٰ والی، کردار مصطفیٰ والا، گفتار مصطفیٰ والی۔ زمانہ دیکھے کبھی حسن کہہ دے کبھی حسین کہہ دے۔ اللہ پاک اس گلشن کو مہکتا رکھے اور اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ آباد رکھے۔ میں صرف آپ سے ایک گزارش کرنے لگا ہوں، ابھی قبلہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے پیر صاحب کو کہ یہ مسجد اتنا دنوں میں بن گئی ہے، اور انہوں نے ایک پیار کہا تو مجھے ایک سمجھ آ گئی، ایک محبت کی بات آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کا تخت چاہیے تھا، ایک جن نے کہا تھا میں لا دیتا ہوں، حضرت سلیمان نے کہا نہیں، ان کو پتا تھا جن وہ کام نہیں کرتے جو نوکر کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا تو رہنے دے، پھر ایک خادم سے کام لے لیا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ خلیل الرحمان شاہ صاحب کے قدموں میں اللہ نے خیر ہی اتنا رکھی ہے کہ ان کے خادم ان سے وہی وفا کرتے ہیں جو حسین کے نوکر حسین کے شہزادوں سے وفا کرتے ہیں۔ یہ میں مسجد دیکھ رہا تھا اور پیر صاحب نے فرمایا پچھلے سال نام و نشان نہیں تھا اور اب اتنا بن گئی، اور میرے آپ کے جملے سے مجھے ایک بات کا خیال ہوا، مینوں تے بھائی جی یہ لگتا جے صدقہ زہرا دی جوڑی دا اگلے سال ویندیاں ہی رہ جانا ہے کہ اتنی جلدی مکمل بھی ہو گئی ہے۔ نہیں تو آڑے جو جنہ دا موڈ ہے ویکھن دا وہ تے سارے سبحان اللہ آتھو نا۔ اللہ دی قسم مینوں این پہ لگدا جے، نالے میں خلیل الرحمان شاہ صاحب ویکھے اے ایڈا کوئی مرد درویش خدا دا بندہ، اے رہندا تے ایویں سیدھے سادے چولے وچ جے لیکن پورے جگ نو ہاتھ وچ پائی پھردا ہے تے بہت بڑا بندہ جے۔ جڑے چھوٹے ہوندے نا وہ بڑے بنتے ہیں تے جڑے جمدیاں ہی بڑے ہون۔ سید تے کدے چھوٹا ہوندا ہی نہیں، اس واسطے کہ جدی رگاں وچ رسول اللہ دا خون ہوئے وہ کتوں نکا ہوندا ہے۔ تے اے مسجد بھی بن جانی جے، پر ایک گل خیال کرنا، اس مسجد بنان وچ سارے شامل ہو جانا تاکہ جیڑا آ کے ویکھے وہ آکھے سید بھی وسدے رہن تے سیداں دے نوکر بھی وسدے رہن۔ تو میں اپنی گفتگو ختم کرنا، ایک نعرہ لاؤ، اللہ اس مدرسے نو آباد رکھے، استانے نو آباد رکھے، اس پورے منظور العارفین ٹرسٹ کے زیر اہتمام جتنا ادارے ہیں اللہ سب نو آباد رکھے۔ اللہ جانشین فقیہ اعظم نو صحت نال ساڈے سراں تے قائم رکھے، قبلہ پیر خلیل الرحمان شاہ صاحب نو صحت نال قائم رکھے۔ میرے نال رل کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان سیدہ زہرا، عظمت و شان امام حسن مجتبی، حسینیت، حسینیت، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اے نعرہ ٹل لا کے لانا جے، صرف تسی اسی لا رہے ہیں، ساڈا ہی کام ہے۔ اسلام، واہ بادشاہ، اسلام، اسلام
اگلا نعرہ ہور تے لا کے اے صرف تواڈے بزرگاں دا بنیا ملک ہے پاکستان پاکستان اس نعرے تے ذرا ہور ٹل لاؤ جدوں تواڈی فوج دے خلاف دہشت گرد کمینے کتیاں دی طرح گلی گلی وچ لڑدے پین تہاڈا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک دی فوج دا زندہ باد دا نعرہ لا کے آکھو فوجیو گھبرانا نا چند غدار ویکھے جے تے وفادار بھی ویکھو میں نعرہ لوانا سارے جواب دیو پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاک فوج آستانہ عالیہ منظور العارفین جماعت اہل سنت پاکستان معزز و محترم سامعین گرامی قدر بڑے خوبصورت